الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے چند آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ نے جو رحمان کے بندے ہیں ان کے 10 صفات کا بیان کیا ہے، جو اللہ کی مان کر کے چلنے والے ہیں ان کی 10 صفات کا بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول امام الانبیاء خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی 10 صفات کا بیان کیا ہے۔ ان میں سے میں نے ان کی 3 صفات آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1 یہ ہے ان کا چلنا زمین پر عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی رہائش جو زمین پر ہے وہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہے، تکبر اور بڑائی ان میں نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی ان کے ساتھ الجھے، کوئی ان کے ساتھ جھگڑے تو قالوا سلاما، یہ ایسی بات کہتے ہیں جس سے جھگڑا اور فتنہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنا کام کریں، ہماری طرف سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے سامنے رات کو سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سجدے اور قیام کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تمہیں پتہ چلے اذان دینے میں کتنا اجر اور ثواب ہے، تمہیں پتہ چلے تہجد کی نماز میں اٹھنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے، تمہیں پتہ چلے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا کتنا ثواب ہے۔ یہ 4 اعمال ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کا ثواب انسان کو پتہ چلے تو یہ بولیں گے بھائی ہم قرعہ ڈالیں گے، تب پہلی صف میں آپ کو بیٹھنے دیں گے۔ تو پہلی صف کے لیے لوگ پھر قرعہ ڈالنے شروع کرے، اذان دینے کے لیے لوگ بولیں گے قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا۔ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور یہ فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تہجد کی نماز میں کتنا ثواب ہے، اٹھنے میں اللہ کے سامنے جب سارے لوگ سو رہے ہوں اپنے رب کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے، فرمایا تم لوگ گھسٹ کر کے بھی اگر مسجد میں تمہیں آنا پڑ جائے تم آؤ گے، تم فجر اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑو گے اور تم تہجد کی نماز نہیں چھوڑو گے۔
تو ان کی جو تیسری صفت ہے ان رحمان کے بندوں کی وہ یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حدیث پاک میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت آپ نہ کریں، رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی آیات پڑھنا منع ہے حدیث پاک میں، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں چلے جاؤ فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاء، دعا تم سجدے میں زیادہ مانگو۔ اللہ کے انسان سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ماتھا سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ کسی دنیاوی آدمی کے سامنے تھوڑی سی جا کر کے آگے پیچھے عاجزی کر لے، کتنا آپ کو عزت کرتا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ذات، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ اکبر، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ فرماتے ہیں میرے قریب تم تب ہوں گے جب تم سجدے میں پڑے رہتے ہو۔ اس لیے سجدے کو لمبا کیا کریں، اور سجدے میں اللہ سے جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ نہ پڑھیں، جو دعائیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب انی ظلمت نفسی استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، ایسے نہ ہو سجدے میں ہو جاؤ اور کہو کہ مفتی صاحب نے تو فرمایا سجدے میں دعا زیادہ کر لو اور پشتو میں شروع ہو جاؤ یا پنجابی میں یا اردو میں یا سندھی میں شروع ہو جاؤ، ایسے نہ کرنا۔ دعائیں جو منقول احادیث میں وہ دعائیں آپ نے سجدے میں مانگنی ہیں، وہ دعائیں اللہم انی، اللہ کو سب سے پیاری اور اللہ کو سب سے پسندیدہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعا ہے۔ بہرحال یہ جو بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، یار ہم دنیا میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں۔ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میں ایس ایچ او کا بندہ ہوں، میں ایس پی اور ڈی ایس پی کا بندہ ہوں، میں فلانے کا بندہ ہوں، میں ایم پی ایم این اے کا بندہ ہوں۔ ارے بھائی ان کی کیا زندگی ہے، غریبوں کو اللہ رحم فرمائے۔ اللہ فرماتے رحمان کے بندے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے، جو میرے رحمان کے بندے خاص ہے ان کی یہ صفات ہے۔ تو ایک تو نماز میں اور سجدے میں اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے ساتھ، تیسری صفت یہ ہے۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ربنا اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود کہتے رہتے ہیں اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے، یا اللہ اس آپ کا جو یہ جہنم ہے اس کا جو عذاب ہے بڑا شدید اور سخت ہے، انہا ساءت مستقرہ و مقامہ، بہت بری قرارگاہ ہے اور بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس نے بھی اللہ کی قدر کی، اللہ سے مانگا، قرآن پاک میں ایک آیت ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے میری تعظیم نہیں کی جیسے میری تعظیم کرنے کا حق ہے، ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ قرآن پاک کے دوسرے آیت میں ما یأتی من رسول یا حسرۃ علی العباد، اللہ فرماتے ہیں اے بندو تمہارے اوپر بڑا افسوس ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی انبیاء ان کے پاس آیا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی استہزاء کی۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں میری بندوں کی قدر کرو، میرے جو نیک صالح بندے ہیں وہ میری قدر کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسے عظمت، اللہ کی جیسے قدردانی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک بات بتلائیں آپ حضرات، اللہ بڑا قدردان ذات ہے، جو اس کے سامنے ذرہ برابر بھی کوئی عمل لے جائے گا اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور دنیا کے لوگوں کے پاس، دنیا کے بادشاہوں کے پاس اگر آپ نے کوئی حقیر سا ہدیہ لے گیا، کوئی چھوٹے سی ہدیہ لے گیا، وہ بولے گا لے جاؤ بھائی، یہ کیا میری توہین کر رہے ہو تم، یہ کیا لے آئے ہو میرے پاس۔ لیکن وہ اتنی بڑی ذات، شہنشاہوں کی شہنشاہ، بادشاہوں کی بادشاہ، وہ فرماتے اتنا ذرہ عمل بھی لے آؤ گے اس کا بھی بدلہ تمہیں دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، نیک صالح آدمی گزرے ہیں، مکتوبات ربانی ان کے نام سے چھپی ہے، بہت بڑی کتاب ہے عجیب، اس میں نیک صالح آدمی تھے، بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے نبی کے عاشق تھے، توحید پرست آدمی تھے، اللہ کے ساتھ پیار کرنے والے آدمی تھے۔ ایک دن کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو سیاہی والے کلمے ہوتی تھی اس میں سیاہی ڈالتے تھے، تو کبھی کبھی جب اس کی نب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو ناخن پر تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہیں تاکہ وہ سیاہی چھوڑ دے اور اس میں سیاہی قلم میں لکھنا اس میں شروع ہو جائے۔
تو حضرت بھی کچھ لکھ رہے تھے، تو لکھتے لکھتے وہ بند ہو گیا، تو اپنے ناخن پر ان کو آگے پیچھے کر کے قلم کو اس نے چالو کر دیا، تو ناخن پر کچھ سیاہی لگ گئی۔ باتھ روم میں چلے گئے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب گئے، اب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے کہ اپنے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر اس نے، اپنے بائیں ناخن پر اس نے اپنا صحیح کیا تھا قلم کو، سیاہی دیکھی کہ یار یہ تو وہی سیاہی ہے جس سے میں اللہ کا نام لکھتا ہوں، اللہ کے حبیب کا نام لکھتا ہوں۔ ادھر ہی دوبارہ اپنی دھوتی باندھی اور باہر آئے، ہاتھ کو دھویا اور پھر تشریف لے گئے۔ دل میں اللہ نے ڈالا، اے رات یا خواب میں دیکھا، فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی، تو اولیاء اللہ اپنی جگہ پر ہے، نیک صالح اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیری اس میرے نام کی قدر اور عظمت کی وجہ سے میں نے تیرے اوپر جو ہے تیری گناہ معاف کر دیے اور تجھے جنت کی خوشخبری دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ قدردان ہیں اللہ کی، جو اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو اللہ نوازتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی کتاب کوئی 700-800 سال پہلے چھپی ہے، مثنوی مانوی کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ، اس سے پہلے مسلمان ہو گیا ہوگا، بہرحال تابعی ہے، صحابہ کو دیکھا ہے اس نے، گانے وغیرہ بجاتا تھا، آواز بڑی خوبصورت تھی، لوگ اس کو سنتے تھے۔ تو جب بوڑھے ہو گئے، آواز بالکل ختم ہو گئی، آنکھوں سے بینائی بھی کمزور ہو گئی، سنوائی بھی ختم ہو کمزور ہو گئی، اور پاؤں کے اندر طاقت اور پاور بھی نہیں رہا، اور تیسرے عصا ہے، اس تیسرے پاؤں عصا کے ذریعے انہوں نے اپنے ٹیکنا اور چلنا شروع کر دیا، بڑے پریشان تھے۔ بہرحال جنت البقیع میں چلے گئے اور وہاں پر اللہ کے سامنے رونے لگ گئے کہ اے اللہ، جب میری آواز تھی تب کئی لوگ میرا آواز سنتے تھے، مجھے خرچہ اور پیسے وغیرہ ملتے تھے، آج میرا جسم بھی کمزور، میری آواز بھی ختم، اور میری آنکھیں اور میری بینائی اور میری سنوائی سب کمزور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، تیرے سامنے آیا ہوں، اس لیے جنت البقیع میں آیا ہوں کہ اپنے قبر کے قریب رہوں اور مر جاؤں۔ اب نہ میرے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پینے کی چیزیں ہیں، اب میں ختم اور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، میری جوانی بھی تیری نافرمانی میں گزاری، یا اللہ میں نے تیری سب کچھ تیری نافرمانیاں کی، یا اللہ آیا ہوں قبرستان میں، اور آیا اسی لیے ہوں کہ اب میرے موت کا وقت قریب ہوگا تاکہ میں اگر مر جاؤں تو یہی دفن ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک پر ایک کھانے کی گٹھلی اور پینے کے سامان اس میں لا کر کے آ رہے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ بھائی یہ حضرت عمر آ رہے ہیں، خلیفہ ہیں، یہ مجھے مار نہ دیں، درے نہ ماریں، تو تھوڑی دیر آگے پیچھے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر آگے تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی گڑ گڑا رہا ہے، واپس آیا، بولا اے اللہ کے دوست، یہ لے کھانا۔ اس نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو اللہ کا دوست ہے، میں ابھی لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے یہی آ رہا ہے کہ جاؤ جنت البقیع میں، میرا ایک گناہگار بندہ میرے سے صلح کر چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، معافی مانگ چکا ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جاؤ اس کو دے کر آؤ، اس لیے میں تمہیں دے کر آیا ہوں۔ اس بوڑھے نے سوچا، تابعی ہے، بولا میں نے اتنی زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اتنی زندگی میں اللہ کے سامنے اکڑتا رہا، اللہ کے حکموں کو میں توڑتا رہا، اللہ کی میرے سے اتنا پیار اور محبت ہے کہ میں قبرستان میں آ کر جنت البقیع میں رویا ہوں، اور اللہ کو میرا رونا اتنا پسند آیا، روتے رہے وہی چیخ ماری اور مر گئے۔ آپ دیکھ لیں، وہ بڑی قدردان ذات ہے اللہ کی، بہت پیار اور محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو چوتھی صفت ہے رحمان کے بندوں کی، وہ رحمان سے مانگتے ہیں، ربنا، بتلائے ایوب علیہ السلام نے سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا، جب بیماری میں آ گئے، تکلیف میں آ گئے، تو پھر ہر وقت اس کی زبان پر صبر ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضرت اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ کی یہ بیماری اور تکلیف دور فرمائے، فرمایا اتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، اب تھوڑی سی مصیبت اور تکلیف میں ڈالا ہے، شرم آ رہی کہ اس سے مانگ لوں۔ آخر میں جب سب لوگ الگ ہو گئے تو پھر یہ حدیث پاک میں، قرآن پاک کی صورت انبیاء اور حج میں یہ اللہ پاک کے نبی کے کلمات ہے، یہ دعائیں کی، ربنا ربی انی مسنی الضر، اے ربا انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے،
یہ نہیں کہا دور فرما، بس مجھے تکلیف پہنچی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ذات ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی بیماری کافی ہے یا مجھ سے دور کرنی ہے، آپ کی جیسے علم ہے۔ جو لوگ اللہ کی قدر کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ دور کر دے، نہیں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بڑی مصیبت اور تکلیف میں ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ قرآن نے جواب دیا قدر کی ایوب علیہ السلام کے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر دی اور اس کی وہ تکلیف بھی دور کر دی۔ اور پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس کے تمام بچے بیوی سب اس کو زندہ کر کے دوبارہ ہم نے دے دیے، بیوی بھی نوجوان کر کے دے دی، بچے بھی دگنے کر کے دے دیے، مال اور دولت بھی کر کے دے دیے۔ کیوں؟ قدردان ذات ہے وہ، تو جو اس سے دوستی اور یاری لگاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو اللہ نوازتا ہے۔ مجھے آپ بتلائیں، بی بی آسیہ کو نہیں نوازا؟ کتنی اس کو تکلیفیں فرعون نے دی، تو اس نے کہا اللہ جب تک موت مجھے نہیں چاہیے جب تک میں اپنے آنکھوں سے اپنا جنت میں اپنا محل نہ دیکھوں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ رب ابن لی عندک بیتا، گھر چاہیے وہ بھی تیرے پڑوس میں۔ اللہ رب ابن لی بیتن عندک، عندک تیرے نزدیک، تیرے پاس مجھے گھر چاہیے، تو اللہ نے اس کو گھر بھی عطا فرما دیا۔ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ وہاں میری بیویاں ہیں جنت میں، ان کو میرا سلام عرض کر دینا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو آپ کی سب سے پہلی بیوی ہوں، اس سے پہلی آپ کی بیویاں کہاں ہیں؟ بولا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری بیوی، اللہ نے اس کا میرے ساتھ نکاح کر دی، جنت میں وہ میری بیوی رہے گی۔ تو مجھے بتلائیں، آسیہ نے فرعون کے محل کو تو دھکا دیا، اس کو تو چھوڑ دیا، اللہ نے محل بھی جنت میں دے دیا اور محل والا بھی جنت میں عطا فرمایا، وہ بھی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ جو نیک رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے اپنا تعلق اور محبت جوڑتے ہیں، اللہ پھر ان کو نوازتا ہے، اللہ پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ پھر ان کو خوار نہیں کرتا، اللہ پھر ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مصائب میں، تکالیف میں اللہ پھر ان کو ہاتھ پکڑتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، مصائب میں مجھے یاد کرو، میں تم خوشحالی میں مجھے یاد کرو، میں مصیبتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بڑھیا تھی اپنے گھر میں بچے کو لقمہ اٹھا کر کے اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر اس نے مانگا، تو اس نے اللہ کے نام پر اس سائل کو دے دیا۔ جب دیا تو جا رہی تھی اپنے بچے کو اٹھا کر جنگل میں، قدرتی سامنے سے بھیڑی آیا اور بچے کو جپٹ کر کے اس سے چھین لیا۔ اس نے کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ میرے بچے کو مجھے واپس کر دے۔ سامنے بھیڑیا بھاگا، سامنے سے اللہ نے ایک نوجوان نمودار کیا یا آ گیا۔ بھیڑیے نے جب اپنے سامنے ایک انسان کو دیکھا، نوجوان کو، بچہ اس کے منہ سے گرا اور بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے بچے کو اٹھایا اور آ کر کے اماں کو دیا، بوڑھی اماں اپنا بچہ واپس لے۔ اس نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ بولا لقمتن بلقمتن، وہ جو تو نے میرے نام پر دیا ہے اس کے بدلے میں تجھے تیرے بچہ اللہ نے تجھے واپس کر دیا۔ تو وہ بڑی قدردان ذات ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، تکالیف آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، غم آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سہارا اسی کا ہے۔ جب اس کا سہارا ہوتا ہے، اس کا سہارا دیکھو نا، جن لوگوں کو اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کے اوپر مصائب آسمان جیسے گرتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہیں اللہ کے ساتھ ان کا پیار اور محبت ہے، یا اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو پیار اور محبت ہے، ان کے اوپر مصائب ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ وہ کہتے ہیں انا للہ، بھائی ہم تو اللہ کے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو یہ کہا کرے اللہ کی بڑی مہربانی آتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ بڑی قدردان ذات ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ بی بی زبیدہ ہارون الرشید کی اہلیہ ہے، زبیدہ ہارون الرشید کی اہلیہ ہے، بہت بڑی نیک صالحہ عورت تھی۔
اس نے سوچا کہ میں بغداد سے لے کر عرفات تک ایک نہر کو دعاؤں تاکہ اس میں جو حاجی لوگ ہیں، غریب اور پیاسے لوگ ہیں، اس سے پانی پیتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے، یہاں تک ایک جہنمی جہنم میں ہوگا اور وہ ایک جنتی کو دیکھے گا، اس کو بولے گا یار دیکھ، میں نے تیرے کو دنیا میں ایک پانی گلاس یا پیالہ تو نے مجھ سے پانی کا مانگا تھا، میں نے تجھے دیا تھا، آج تو میری سفارش کر اللہ سے۔ تو وہ جنتی اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا دنیا میں، اس جہنمی نے، یا اللہ اس پانی کے بدلے میں اس کی میری سفارش قبول فرما اور اس کو جہنم سے نکال۔ حدیث پاک میں تو اس کی سفارش قبول ہوگی اور اس شخص کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں لے جائے گا۔ تو بی بی زبیدہ نے تو بغداد سے لے کر فرات تک ایک نہر کو دعایا حاجیوں کے لیے اور جانوروں اور ان کے لیے۔ بہرحال جب وہ فوت ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، اے زبیدہ، فرمایا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ ہاں تیرا تو بخشش ہو گئی ہوگی، وجہ یہ کہ تو نے تو اتنی بڑی نہر کو دعائی بغداد سے لے کر عرفات تک، اس لیے تیری بخشش ہو گئی۔ بی بی زبیدہ نے فرمایا اس نہر کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو زبیدہ؟ میں نے کہا میں نے تو نہر کو دعائی ہے بغداد سے لے کر عرفات تک۔ تو نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے زبیدہ یہ تو بیت المال کے پیسے تھے، اس سے تو نے یہ نہر کو دعائی، اور کوئی عمل بتلا؟ بولا میرا تو کوئی اور عمل نہیں ہے اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل ہے جو تو نے میری عظمت اور میری قدر کی وجہ سے کی ہے، اس عمل کی وجہ سے میں تیری بخشش کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا تو اپنے محل میں تھی، تیرے ساتھ تمام سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی، تیرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، تجھے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی، تو نے لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، اللہ اکبر اذان کی آواز آئی، تو نے میری عظمت کی وجہ سے سب کو بولا اپنا کھانا رکھو اور اپنے دوپٹے سب اپنے سر پر رکھ لو، تو نے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈانپا، میرے نام کی عظمت اور قدر کی وجہ سے، اس ایک عمل کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جو لوگ اللہ کی عظمت کرتے ہیں، اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتلاؤ، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنی بات ختم کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، یہ دنیا والوں کو حکم ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو دینے والی ذات اللہ جیسی ہو، تو مجھے بتلائیں آپ پھر وہ کیسے دیتا ہے، وہ کیسے آپ کے عمل کو ضائع فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ دینے والی ذات ہے۔ جب یہاں دنیا میں حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی پیسے اس کے حوالے کر دو، اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو، تو وہ ذات جو اللہ کی ہے وہ کیسے عطا فرمائے گا؟ کس شان سے عطا فرمائے گا؟ کس ترتیب سے عطا فرمائے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، عمل عبادت نماز تمام اعمال رسول اللہ کے سنتوں کے مطابق ہو، تو وہ عمل پھر اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اس عمل کی اللہ عزت اور عظمت کرتا ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ پاک جنت نصیب کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔